قادیانی ایک مذہب ہے، فرقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کون سا شہر ہے جس میں 90% قادیانی رہتے ہیں؟ قادیانیوں کے 8 فرقے ہیں مسلمانوں کو جن سے بچنا چاہیے۔ قادیانیوں کی آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ قادیانی شہر کب آباد ہوا؟ میں ہوں ارشد بلوچ۔ آج کا ولاگ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا حالت ایمان میں مرنا، یا جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا ولاگ سننا اور پھر دوستوں کو شیئر کرنا جہاد ہے۔ 1947 میں پاکستان کے نام پر بننے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جب 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا تو قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ 1947 کو پاکستان آ گئے۔ چنوڑ سے 8 کلومیٹر فاصلے پر 1948 کو قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ نے ایک شہر آباد کیا جس کا شروع میں نام ڈھگی چکیاں تھا، پھر اس کا نام ربوہ رکھا گیا اور 2012 میں اس کا نام چناب نگر رکھا گیا۔ اس چناب نگر میں، اس ربوہ شہر میں 90% قادیانی رہتے ہیں، جہاں ان کے جماعت خانے قائم ہیں۔ ربوہ ایک قدیمی شہر ان کا بن چکا ہے۔ یہی وہ ربوہ ہے جہاں پر ان کی جنت اور دوزخ بھی ہے۔ ان کی جنت حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ جو لوگ قادیانی مذہب کے لیے کام کرتے ہیں اور جماعتی بن کر رہتے ہیں، اور وہ اپنی جائیداد کا 1/8 حصہ اور ماہانہ اور سالانہ ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈز کے مطابق پیسے ان کو مہیا کرتے ہیں، ان کی تقریباً اتنی موٹی فائل بنتی ہے جب تک وہ حیات رہتے ہیں پورا ان کا حساب رکھا جاتا ہے، اور جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں دفن کرنے سے پہلے ان کی حساب کتاب والی بک نکالی جاتی ہے، اور کسی کا اگر 100 200 400 500 اتنی بھی اماؤنٹ اگر ان کی رہتی ہو تو ان کو تدفین کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنی وصیت یا اپنے جو پیسے ہیں وہ کلیئر نہیں کرتا۔ جب اس کے پیسے کلیئر کر دیے جاتے ہیں تو وہ جتنا بڑا لعین ہو، جتنا بڑا ملعون ہو، جتنا اس نے جھوٹ بولے ہوں، جتنا بڑا زانی ہو، جتنا بڑا عوام کو اس نے جتنا تنگ کیا ہو، تو وہ اس جنت مقبرہ میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک جو جنت مقبرہ میں دفن کر دیے جاتے ہیں تو ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں۔ اور جو غریب ہوتے ہیں، جو مفلس ہوتے ہیں، جو نادار ہوتے ہیں، جو جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتے، جو جماعت کو کسی قسم کے پیسے نہیں دے سکتے، ان کو بحر دوزخ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور قادیانیوں کے نزدیک اس قبرستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، پاکستان کے ہر کونے سے قادیانیوں کو لایا جاتا ہے اور یہاں پر وہ دفن کیا جاتا ہے، اور یہاں پر دفن ہونا وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے رکھی، جو بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداس پور کی تحصیل بٹالہ کے گاؤں قادیان میں 1840 میں پیدا ہوا۔ غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا کارنامہ اس کی ایک کتاب برہان احمدیہ ہے، جو احمدیوں کے قریب بہت زیادہ مقدس ہے۔ غلام احمد قادیانی ملعون نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے 1890 میں خود کو توبہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب عیسائیوں نے اس سے معجزات مانگے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے یہ 1892 میں اس نے توبہ نعوذ باللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس ملعون کے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو قریبی رفقا تھے، جو قریبی ساتھی تھے، اس سے تنگ آ کر اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنے علم، اپنی شعبدہ بازی اور اپنی فنکاری کی وجہ سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی، اور اس کے ارد گرد ہر وقت کوئی نہ کوئی مجمع لگا رہتا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملعون نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کی شہرت پھیلتی گئی، اور اس وقت کے بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈا شریف والے، انہوں نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور اس جھوٹے کذاب نبی ہونے کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی نے مناظرے کو قبول کر لیا، اور یہ مقام لاہور میں طے پایا۔ جب وہاں پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر یہ ملعون راہ فرار اختیار کر گیا اور وہاں پر آیا ہی نہیں، جبکہ اس کے جو ماننے والے تھے، جو عقیدت مند تھے، جو جہل تھے، جو وقت کے ابو جہل تھے، انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے کر نہیں آئے۔
حتیٰ کہ وہ ان کا انتظار کرتے رہے اور اس مالون کو وہاں مقررہ جگہ پر جہاں پر مناظرہ ہونا تھا وہاں پر آوازیں دیتے رہے کہ آؤ اور مناظرہ کرو، میں ابھی ثابت کرتا ہوں تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو۔ آخرکار اس جھوٹے نبی ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کی 29 مئی 1908 کو واش روم میں اس کی ڈیتھ ہو گئی کہ اس وقت 8 فرقے ہیں۔ نمبر 1 احمدیہ یا مرزائی، جس کی سرپرستی ان کا جھوٹا 5واں خلیفہ مرزا مسرور کر رہا ہے۔ دوسرا فرقہ لاہوری گروپ ہے۔ تیسرا جماعت احمدیہ اسلام پسند ہے۔ چوتھا جماعت احمدیہ المسلمین ہے۔ پانچواں سرسبز جماعت ہے۔ چھٹا صحیح الاسلام ہے اور ساتواں جماعت الاحمدیہ ہے، اور ان کا 8واں فرقہ انوار الاسلام احمدیہ ہے جو کہ افریقہ میں کام کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی چند خاص نشانیاں ہیں جن سے ان کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ قادیانی ایک خاص قسم کی چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ قادیانیوں کے جو خلیفہ ہیں وہ تھوڑی سی اپنی داڑھی لمبی رکھتے ہیں اور کسی قادیانی کو اتنی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 90% قادیانی آپ کو کلین شیو میں نظر آئیں گے، اور اگر کوئی آپ کو داڑھی میں نظر آئے گا تو بالکل معمولی سی داڑھی اس کی ہوگی۔ اور قادیانی ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی طرح ٹوپی نہیں پہنتے، یہ زیادہ تر جناح کیپ یوز کرتے ہیں یا دوسری جو ثقافتی ٹوپیاں ہیں وہ۔ قادیانیوں کی لڑکیوں کو آپ ان کے لباس سے میں آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ ان کا جو برقع ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، اور جو نقاب کیا ہوتا ہے وہ ناک سے نیچے ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو چھپایا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ قادیانیوں کی لڑکیاں ہیں۔ قادیانیوں کا ایک ٹی وی چینل ہے جس کا نام MTA ہے، مسلم ٹی وی احمدیہ۔ اس کے ذریعے وہ اپنی اشاعت کرتے ہیں۔ کیبلز کے لیے یہ چینل نہیں دکھایا جاتا، اس کے لیے ڈش یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو قادیانیوں کے گھروں میں آپ کو ڈش بھی زیادہ نظر آئیں گے جس میں وہ اپنا یہ چینل MTA دیکھتے ہیں، تاکہ ان کو اپنے جو بزرگ ہیں جو جھوٹے ہیں جو ملعون ہیں ان کے بارے میں نئی نئی جو ہدایات ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان کو 1974 تک غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا۔ 1947 میں اسلام کے نام پر بننے والا مسلمان ملک کو 1974 میں 1973 کے آئین میں بھی ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا۔ 1974 کو جناب ذوالفقار علی خان بھٹو کی دن رات کوششوں کے باوجود 23 دن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی میں 23 دن اس بات پر موضوع پر بحث ہوتی رہی کہ یہ غیر مسلم ہیں یا نہیں۔ ان کا اثر و رسوخ تقریباً دنیا کے 8 ممالک میں شامل ہے۔ پاکستانی حکومتی راہداریوں میں یہ گھومتے ہیں۔ حکومت میں ضمیر فروش سیاستدان، ضمیر فروش اعلیٰ عہدے پر موجود بیوروکریسی ان کی مدد کرتی ہے، اور جو قادیانی خود قادیانی ہیں وہ سیاست میں کافی زیادہ فعال ہو چکے ہیں، اور جو خود قادیانی اعلیٰ عہدوں پر قائم ہیں، سیاست میں رہنے والے قادیانی اور پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر فیض قادیانی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ 1948 میں جو شہر آباد کیا گیا تھا ربوہ، جس کو اب چناب نوگر بھی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فلسطین میں یہودیوں نے بھی اسی طرح اپنی زمین خریدی تھی اور چھوٹی سی آباد کاری کی تھی۔ آج وہاں پر دیکھ لیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اللہ پاک محفوظ رکھے پاکستان کی یہ بیچی ہوئی زمین جو اس وقت ربوہ ہے، چناب نگر ہے، خدا نخواستہ کل کو یہاں سے پھر مسلمانوں کا قتل عام نہ شروع ہو۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے جہاد کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان وقت کے ملعونوں اور ان قادیانیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر ہر مسلمان اپنی جان مال قربان کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا بھی فخر سمجھتا ہے، تو ان کے بارے میں ویڈیو بنا کے میں نے مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو پہچانیں، ان سے اپنا رہن سہن ختم کر دیں، ان سے اپنی بات چیت ختم کر دیں، تاکہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مسلمانوں کو شفاعت نصیب ہو۔ میں نے اپنا حصے کا کام کر دیا ہے، اب آپ کا یہ جہاد بنتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ روز محشر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو کرے، اللہ پاک ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے اور اس چینل کا۔ السلام علیکم۔